اور پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی قصے کہانیاں گھڑی، جھوٹے افسانے گھڑے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے ایسے قصے کہانیاں جھوٹی روایتیں گھڑی اور ان کی بنیاد پر اپنے عقیدے بنائے۔ اب مثال کے طور پر علم غیب کا عقیدہ، یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے اعلان کروایا، اے نبی آپ فرما دیجئے ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے۔ اور دوسرے مقام پر اے نبی اعلان کر دیجئے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہ تمہارے لیے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک۔ یہ قرآن بتاتا ہے، اور ہم نے مختار کل اور نور من نور اللہ اور علم غیب اور پتہ نہیں کون کون سے عقیدے بنا دیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقولوا عبداللہ ورسولہ فإنما أنا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، نور ہیں، بشر تو نہیں ہو سکتے۔ یہ غلو ہے میرے بھائیوں، یہ غلو ہے اور یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم میں کفر کہا ہے کہ انبیاء کی شان میں کبھی بھی غلو نہیں کرنا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی میں غزوہ بدر کے بیان میں لے کر آئے، وہ حدیث بھی آپ سن لیں، آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی ناسمجھ نے، کسی بچے نے اگر ایسی بات کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی برداشت نہیں کی۔ 4001 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میری شادی کے دن۔ آپ میرے بستر پر بیٹھ گئے، کچھ لڑکیاں کچھ بچیاں دف بجا رہی تھیں اور ساتھ میں جہادی ترانے پڑھ رہی تھیں۔ یندبن من قتل من آبائہن یوم بدر، بدر والے دن ان کے جو آباء و اجداد شہید ہوئے تھے اللہ کی راہ میں، ان کی شان کے قصیدے پڑھ رہی تھی، جہادی ترانے گا رہے تھے۔ حتیٰ قالت جاریۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، بالکل ٹھیک ہے، بچیاں خوشی کے موقع پر ترانے گا رہی ہیں، ٹھیک کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بچی نے یہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، شعر میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایسے نبی تشریف فرما ہے جو کل کی بات جانتے ہیں، ہمارے پاس وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 4001 نمبر حدیث، حدیث صحیح ہے، متفق علیہ، ساری امت کا اتفاق ہے۔ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں کل کی بات جانتا ہوں، فرمایا لا تقولی ھکذا، او بچی خاموش ہو جاؤ، یہ بات نہیں کرنی، وقولی ما کنتی تقولی، پہلے جو شعر پڑھ رہی تھی نا، جہادی شعر پڑھتی رہو، یہ بات قطعاً نہیں کہنی، لا تقولی ھکذا، میرے بارے میں یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ میں کل کی بات جانتا ہوں، بالکل غلط ہے، خبردار آئندہ ایسے نہیں کرے۔ ایک بچی نے نہ سمجھ نے ایک بات کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والی ہے، غلو والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پسند نہیں کی۔